بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی سلسلے کا یہ 240واں پروگرام ہے۔ کافی عرصے کے بعد، کافی وقفے کے بعد آج پھر دل چاہا کہ پچھلے 8-10 دنوں میں اتنے بڑے واقعات دو پڑوسی ملکوں کے درمیان ہو گئے ہیں، ان واقعات پر جس طرح دونوں ملکوں کے میڈیا میں، اخبارات میں، الیکٹرانک چینلز میں اور سوشل میڈیا میں جو اظہار کیا گیا ہے، آج اس پر کچھ بات ہو جائے۔ دراصل پاکستان اور ہندوستان دونوں کے معاشرے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ابھی ان میں خواندگی کی سطح تو شاید 50-60% ہو گئی ہو، لیکن جو سنجیدگی، جو میچورٹی، جو صبر و تحمل ان میں ہونا چاہیے تھا، جو شعور ان میں ہونا چاہیے تھا، جو ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں بھارت کے نجی الیکٹرانک چینلز کے بارے میں، انشاءاللہ پھر پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اسی حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے۔ ہندوستان میں دراصل اس پرائیویٹ میڈیا کا یا الیکٹرانک چینلز کا جو آغاز ہوا ہے، اس کی بنیاد ہی دراصل غلط رکھی گئی۔ حالانکہ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن دونوں ایسے چینلز تھے جن پر بہت ہی اچھے پروگرام پیش کیے جاتے تھے، اور وہی ٹریڈیشن، وہی روایت جو پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا ریڈیو میں تھی، وہ برقرار رکھی گئی تھی، ان کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی۔ ان کے ہاں تو 1959 میں ٹیلی ویژن آ گیا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پرائیویٹ چینل بھی آئے، اور ہمارے یہاں پھر 64 سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بہرحال اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو آج خود ان کے سمجھدار، سنجیدہ لوگ، جن میں بڑی تعداد میں صحافی شامل ہیں، جن میں بڑی تعداد میں تبصرہ نگار شامل ہیں، وہ ان کے ان چینلوں کے بارے میں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا یوزرز کے بارے میں جس رائے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ رائے کوئی اچھی نہیں ہے۔ چیخنا، چلانا، جاہل عورتوں کی طرح اینکروں کا چیخ چیخ کر، جس طرح سے بسوں میں، ٹرینوں میں سرما بیچنے والے، منجن بیچنے والے اور تیل بیچنے والے لوگ اور طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کا کاروبار کرنے والے لوگ اپنی اشیاء کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ نجی چینلز بھی اسی طرح ہندوستان کے اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ خود ان کے سنجیدہ طبقے نے، ان کے ایک صحافی کا نام آپ نے سنا ہوگا، رویش کمار، NDTV سے ان کا تعلق تھا، اور پھر انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا اس چینل کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، اور آج انہوں نے گودی میڈیا کے نام سے ایک نام انہوں نے یہ ڈھالا ہے، کوائن کیا ہے، جو اس میڈیا کے بارے میں استعمال کیا جا رہا ہے جو حکومت کی گود میں بیٹھا ہو، ان دا لیپ آف گورنمنٹ، ان دا لیپ آف پرسنل انٹرسٹ، یہ گود سے گودی بنا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ خود ان کے اپنے لوگ جو ہے ان چینلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاک بھارت جنگ خدا نخواستہ اگر بڑھتی ہے، اور اس دونوں ایٹمی ملک ہیں، ان کے جو نتائج نکلیں گے وہ سوچنے کے قابل ہیں۔ سنجیدہ طبقے کو اس پر کسی کا بھلا نہیں ہوگا، انسانیت کی ایک بڑی تعداد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اپاہج ہو جائے گی۔ ایسے حالات میں کرکٹ میچ کی طرح جنگی واقعات پہ تبصرہ کرنا، آپے سے باہر ہونا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو کتا کہنا، ایک دوسرے کو گیدڑ کہنا، یہ شے دلانا کہ آگے بڑھو اور یدھ کو آگے بڑھاؤ اور ختم کر دو اور یوں کر دو اور وہ کر دو،
چینلوں سے اس طرح کی چیزوں کا اظہار کسی طرح بھی ایک ذمہ دار صحافت کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کشیدگی کے دوران جس طرح سے بھارت کے بعض چینلوں پر جھوٹی خبریں، فالس خبریں، فیک نیوز نشر کی گئی ہیں، اس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بھارت کے لوگ بہت سارے بہت باشعور ہیں، سنجیدہ ہیں، لیکن ٹھیک ہے ان کے ڈراموں میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی انہوں نے گرفت نہیں کی۔ جس طرح سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور بھارت میں ابھارا گیا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں تھا۔ پاکستان میں بھی اب لوگ ان کی نقل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نقل کرنے میں تو بہت آگے ہیں، اور ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے چینلوں نے بھی بھارت کی نقل کی ہے، لیکن خود بھارت کے سنجیدہ طبقے کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کراچی پورٹ پر قبضہ کرا دیا گیا، لاہور اور اسلام آباد پہ قبضہ کرا دیا گیا، عاصم منیر کو گرفتار کرنے کی جھوٹی خبر دے دی گئی، وزیر اعظم شہباز شریف کو خندق میں چھپنے کی خبر نشر کر دی گئی۔ اتنے سلسلہ تو یہ پیمفلٹ میں بھی شروع ہوا تھا جب لاہور جیم خانہ میں چائے پینے کی بات کی گئی تھی، مگر وہ پھر بھی ایک محدود تھا، اور بی بی سی جیسے ادارے کے نمائندے نے یہ بات کہی تھی۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھارت جیسے ملک میں، جس میں پڑھے لکھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو اسلامو فوبیا اور پاکستان فوبیا ان کے ہاں چل رہا ہے، اس کی زد میں آ کر ان کے چینل یہ کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ جنرل بخشی نام کے ایک فوجی افسر، جنہیں فوجی افسر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ لگتے نہیں ہیں کہ فوجی افسر ہیں، ان کا جو حلیہ ہے اس سے لگتا ہے کہ کوئی بازاری آدمی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو میجر گورایا صاحب تھے، انہوں نے تو خیر بعد میں کچھ ندامت کا اظہار بھی کیا ہے نا۔ اسی طرح ایک گوسوامی صاحب ہیں، اور ایک خاتون ہیں برکھا دت، وہ تو تمام حدود کو کراس کر کے ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی عورت دماغی طور پر کمزور ہو گئی ہو اور گلی محلوں میں بال بکھرائے اور سینہ کھولے پھر رہی ہو۔ خدا کے لیے بھارت کے سنجیدہ افراد اپنے ان چینلوں پر، اپنے سوشل میڈیا پر گرفت کریں اور اسے حد میں اور قابو میں۔ یہی بات ہم اپنے میڈیا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے۔ یہ ایک مختصر تھا جائزہ تھا ہندوستان کے۔ ہمیں تو وہ آل انڈیا ریڈیو یاد آتا ہے جس سے اتنے شاندار پروگرام کیا ہوا کرتے تھے، اتنے عمدہ ادبی معلوماتی، ایسی شاعری ہوتی تھی، ایسے گانے ہوتے تھے جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ خدا کے لیے آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں اس راہ سے رک جائیے، وہ راہ ایسی نہیں ہے۔ یہ پڑوسی ملک ہیں، ان میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے، دونوں کا بھلا اسی میں ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کچھ اختلافات ہیں ان پر بیٹھ کر بات کریں، جو جس کا جائز حق ہے اس کو وہ حق دیں۔ زبردستی سے، گولی سے، بندوق سے، بموں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔